جیسا کہ ہماری زندگیاں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کا طریقہ کار بھی تبدیل ہوا ہے جو آپ کے اثاثے چرانا چاہتے ہیں۔ پیورناریو وضاحت کرتی ہیں، جنہوں نے متعدد سرحد پار تحقیقات پر کام کیا ہے، بشمول ایوارڈ یافتہ رویرا مایا گینگ سیریز۔ جو لوگ آن لائن کرنسی میں تجارت کرتے ہیں وہ اکثر قانون سازی کی نگرانی کی دائمی کمی اٹھاتے ہیں۔ جبکہ بٹ کوائن 2009 میں بنایا گیا تھا، اس کے آبائی ملک رومانیہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے پہلی کرپٹو ضبطگی 2020 تک تھی۔ وہ نوٹ کرتی ہیں، فائدہ سے مارے حکام نے تھوڑی دیر کر دی ہے، یعنی کرپٹو کرنسی کا نہ صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ کارڈ کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے، منشیات کی سمگلنگ کے لیے بھی۔ وہ بتاتی ہیں، پیوناریو جو منظم جرائم سے منسلک سمجھا جانے والی ایک کرپٹو فارم سے کرپٹو کرنسی خریدنے کے لیے خفیہ طور پر بھی کہتی ہیں کہ کچھ ایسے شعبے ہیں جو صحافیوں کو یہ جاننے کے لیے چھان بین کر سکتے ہیں کہ ان کے ممالک میں اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ مثلا منسلک آلات جو کرپٹو سے ریلیٹڈ ہیں ان کا سراغ لگائیں۔ میں نے جو کرپٹو سے چیزیں دریافت کی ہیں ان میں سے ایک ہارڈ ویئر کیپریوی کرنا ہے، یعنی میں کان کنی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور وہ اس عمل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں جس کے ذریعے کان کنی اپنی کمپیوٹنگ کی طاقت کو کرپٹو کرنسی کے لین دین کی تصدیق کرنے اور نئے کرپٹو کرنسی ٹوکن بنانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کان کنوں کو سامان کی ضرورت ہے۔ نیا کرپٹو لانے اور مائن کرنے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہونا ضروری ہے۔ اسے آن لائن یا ای بے پر خریدا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کسی ملک میں جاتا ہے تو آپ کے پاس ٹریڈنگ ڈیٹا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم چیز بجلی کی کھپت کو چیک کرنا ہے۔ اپنے ملک یا شہر میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ سب سے بڑا صارف بجلی کا کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کو مائن کرنے کے لیے بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بارے میں سوچیں، بجلی فراہم کرنے والے کون ہیں، آپ کو اس قسم کا ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے۔ متعدد ممالک نے کرپٹو کان کنی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کوسوو اور ایران ممالک نے اس دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے، جو کہ اس وجہ سے گھریلو پاور گرڈ پر پڑ سکتے ہیں۔ مزید کہنا ہے کہ بجلی کی کٹوتی تحقیقات جیسے شروع کرنے کا اشارہ ہو سکتی ہیں۔ فیلڈ ورک اب بھی اہم ہے۔ ایکسچینجز اور کرپٹو کرنسی اے ٹی ایم کو ٹریک کریں جو نایاب ہیں۔ اس کرنسی نے بہت سے خاندانوں کو تباہ کیا ہے۔ اس کی ایکسچینج میں فیوچر ٹریڈنگ کا آپشن موجود ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل فیوچر ٹریڈنگ ایک جوئے کی طرح ہے، جو اس کی لت میں پڑ جاتا ہے اس کا جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے سرمایے سے ایک دن ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمیں بٹ کوائن میں محفوظ سرمایہ کاری کی طرف رجحان پیدا کرنا ہوگا تاکہ لوگ اپنے قیمتی سرمایے سے محروم نہ ہو سکیں۔